بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر کیوں دیا گیا اور یہ زہر کس نے دیا۔ ناظرین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے امام ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت ہجرت کے تیسرے سال 17 رمضان المبارک مدینہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسن کو جس دن زہر دیا گیا وہ اسلامی تاریخ کا دردناک دن تھا، جس کو بیان کرتے ہوئے تاریخ خون کے عنصر ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن کو کئی بار زہر دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، مگر جب تقدیر کا فیصلہ آ پہنچا تو یہ زہر اثر کر گیا۔ ناظرین، حضرت امام حسن کی شہادت کے پیچھے بھی یزید لعین کا ہاتھ ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یزید نے حضرت امام حسن کی بیوی سے کہا کہ اگر وہ حضرت امام حسن کو زہر دے دے تو وہ اسے بہت ساری مال و دولت دے گا اور اپنے محل کی رانی بھی بنائے گا۔ تو لالچ میں آ کر آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دے دیا۔ یزید لعین کافی عرصے سے اس سازش میں تھا کہ وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے سے ہٹا دے تاکہ خلافت پر صرف اسی کا حق ہو۔ آپ کی بیوی نے آپ کو کئی بار زہر دیا، مگر ہر بار زہر کا اثر آپ پر نہ ہوتا تھا۔ آخر آپ کی بیوی نے ہیرے کو اچھی طرح پیس کر پانی میں ملا دیا اور اس گڑھے میں پانی ملا دیا جس سے آپ رات میں پانی پیا کرتے تھے۔ اسی رات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے تھے کہ اچانک آپ کو پیاس لگتی ہے، تو آپ اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دیتے تھے۔ وہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھی، تو وہ دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور آپ سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میری بہن، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور میری والدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، کیا نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینہ والوں نے مجھے اور میرے بھائی کو بہت ستایا اور میرے ماں باپ کو بھی بہت برا بھلا کہا۔ تو اس پر نانا جان بولے کہ اے میرے بچے، پریشان نہ ہو، تم بہت جلد مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات سن کر حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سمجھ گئی کہ اب میرے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب سے پانی مانگا، مگر آپ کو کیا پتہ تھا کہ پانی میں زہر ہے۔ آپ نے گڑھے سے پانی نکال کر اپنے بھائی کو دے دیا۔ پانی پیتے ہی آپ کو خون کی الٹیاں آنے لگیں اور آپ کی آنتیں کٹ کٹ کر باہر گرنے لگی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ڈر گئی اور رونے لگی۔ ناظرین، تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آنتوں کے 100 ٹکڑے ہو گئے تھے اور آپ کو 3 دنوں تک خون کی الٹیاں آتی رہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، استغفر اللہ، مگر زیادہ لوگ وہ تھے جو رو رو کر آپ کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت امام حسن جانتے تھے کہ پانی میں زہر کس نے ملایا ہے، مگر آپ نے کسی کو نہ بتایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ اے میرے بھائی، آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو فرمایا، اے حسین، کیا تم اسے قتل کرو گے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا گمان جس کی طرف ہے در حقیقت وہی قاتل ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہ پائے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ قتل ہو۔ ناظرین، زہر اتنا سخت تھا
کہ جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر آپ نے قاتل کا نام نہ بتایا۔ آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی۔ آپ 5 ربیع الاول سن 49 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، حضرت امام حسین نے جب وقت نزاع آپ کے چہرے پر بے قراری دیکھی تو آپ کا دل بہلانے کے لیے فرمایا کہ اے میرے بھائی، بے قرار کیوں ہو؟ ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت آپ کو نصیب ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی، میں ایسے منظر دیکھ رہا ہوں جو آج سے پہلے کبھی نہ دیکھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، کوفیوں کی بدسلوکی، ایذا رسانی کا بھی ذکر کیا۔ ناظرین، اس ارشاد ربانی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے کربلا کا دردناک منظر بھی تھا اور حضرت امام حسین کی تنہائی کا منظر بھی تھا۔ کوفیوں کے مظالم کی تصویریں آپ کو غمگین کر رہی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی ہے کہ مجھے روضہ رسول میں دفن کیا جائے، جو انہوں نے منظور کی ہے، مگر میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں عرض کیا جائے، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ یہ قوم منع کرے گی۔ بنو امیہ نہیں چاہتے۔ اگر بنو امیہ نے ایسا کیا اور تکرار کی تو اے حسین ابن علی، میری آپ کو یہ وصیت ہے کہ آپ تلوار نہ اٹھانا اور امن کا راستہ اختیار کرنا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ مروان بن حاکم کے حکم پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر تیر برسائے گئے تاکہ آپ کو روضہ رسول میں دفن نہ ہونے دیا جائے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جلال میں آ کر تلوار اٹھائی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت یاد کروائی۔ ناظرین، یہ فرزند رسول، جگرے گوشائے بطول، اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔